السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا آپ کا سبق سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 8 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار۔ واتخذا اور پکڑا بنایا قوم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ بعد ان کے من حلیہم اپنے زیورات سے عجلاً بچڑا جسداً جسم لہو اس کی یعنی اس کے لیے خوار ایک گائے کی آواز تھی۔ یہ واقعہ اس طرح سے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے تھے تو رات لینے کے لیے، آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے 40 رات کا پہلے 30 رات کا وعدہ کیا تھا، یعنی 30 دن انہوں نے روزے رکھنے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 روزے اور ان سے رکھوائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی۔ تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم جو ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے، سامری نے ان کو بہکا دیا ہے اور گائے کی عبادت کرنے پر لگا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصے کی حالت میں پھر اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ وہ والا واقعہ اب آگے سے آپ پڑھیں گے، اور بچڑا کیسے بنایا تھا سامری نے، کیا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے ساتھ کیا اور قوم کو کیا سزا ملی، یہ آپ سارا تفصیلی سورۃ بقرہ میں کمپلیٹ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جتنا یہاں آیا ہے اتنا ہی ہم پڑھیں گے، اور باقی آپ نے پیچھے سے پڑھا ہوا ہے سورۃ بقرہ میں، وہی آپ نے ریپیٹ کر لینا ہے۔ میں آپ کو اس میں سے ضروری باتیں جو ہیں نا وہ بتا رہی ہوں صرف، اور تفصیلی واقعہ آپ سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سامری نے ان کو ان کے زیورات کے ساتھ ایک بچڑے کا جسم بنا دیا تھا سونے کا، تو وہ اس طرح سے اس نے بنایا تھا کہ اس میں جب ہوا داخل ہوتی تھی تو اس میں سے گائے کی طرح کی آواز نکلتی تھی، تو اس نے قوم کو بہکا دیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ بھول گئے ہیں ان کا رب تو یہاں ہی ہے۔ علم یارو کیا نہیں وہ دیکھتے، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، انہو بے شک وہ لا یکلمہم نہیں وہ ان سے کلام کرتا، ولا اور نہ یعنی وہ جو بچڑا ان سے بات نہیں کرتا، ولا اور نہ یہدیہم ان کی رہنمائی کرتا ہے، سبیلا راستے کی یعنی نہ ان کو راہ دکھاتا ہے۔ اتخذوہ انہوں نے پکڑا اس کو، وکانو اور وہ تھے ظالمین ظلم کرنے والے، انہوں نے اس بچڑے کو معبود پکڑا، ٹھیک ہے نا۔ معبود یہاں پہ لگائیں گے تو پھر فکر آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ معبود کی عربی نہیں لکھی ہوئی، لیکن انہوں نے اس کو اس بچڑے کو پکڑا معبود، ایسے ترجمہ آپ نے کرنا ہے، اور معبود بریکٹ میں لکھیں گے لکھنے کی صورت میں۔ اور وہ تھے ظالم ظلم کرنے والے یعنی شرک کرنے والے۔ ولما اور جب سکیتا گرائے گئے، مجھول ہے، ٹھیک ہے، جب گرائے گئے، فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں، وراؤ اور انہوں نے دیکھا، انہم بے شک وہ قد ضلوا گمراہ ہو گئے ہیں، قالو انہوں نے کہا، لئن لم اگر نہ یرحمنا رحم کرے گا ہم پر، ربنا رب ہمارا، ویغفر لنا اور وہ بخشے گا ہمیں، لنکونن ضرور ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ ولما سکیتا فی ایدیہم اس کا ترجمہ بنتا ہے اور جب گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں، یہ ایک عربی محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح محاورے کا ہم کر سکتے ہیں اردو میں کہ جب ان کو شرمندگی ہوئی، شرمندگی کیوں محسوس ہوئی، جب انہوں نے غور کیا تو ان کو پتہ چلا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے، وہ تو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی کہ اگر اللہ ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیوں بھلا؟ آپ کو پتہ ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کا کوئی گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، اس کی کبھی بخشش نہیں ہونی۔ ولما اور جب رجع لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبانہ غصے کی حالت میں، اسفاً افسوس کرتے ہوئے، کالا کہا، بئس ما بہت بری، ٹھیک ہے۔ ایک نعمہ ہوتا ہے، ایک بئسا ہوتا ہے، بئسا بہت برا اور نعمہ بہت اچھا، ٹھیک ہے نا۔ بئس ما بہت بری، خلفتمونی تم نے جانشی کی میری، من بعدی میرے بعد یعنی میرے جانے کے بعد، عاجل تم کیا تم نے جلدی کی، کیا ہوتا ہے عاجلہ جلدی، تم کا مطلب تم بھی ہوتا ہے، کیا تم نے جلدی کی، امر ربکم اپنے رب کے حکم سے،
وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور ڈال دی تختیاں، لوح کی جمع الواح ہے، جو تورات ہے یہ لکھی ہوئی صورت میں نازل ہوئی تھی نا تختیوں پر، تو وہ تختیاں جس پر تورات لکھی ہوئی تھی نا وہ والی تختیاں، القل الواح اور ڈال دی تختیاں، وَأَخَذَ اور پکڑا بِرَأْسِ أَخِيهِ اپنے بھائی کا سر، بِرَأْسِ أَخِيهِ اپنے بھائی کا سر، يَجُرُّهُ اس کو کھینچنے لگے، إِلَيْهِ اپنی طرف، يَبْنَ أُمَّ قَالَ ابْنَ أُمَّ کہا اے میری ماں جائے ماں کے بیٹے، ان القوم بے شک قوم، مستضعفونی انہوں نے کمزور سمجھا مجھے، وقادو اور قریب تھا، یقتلوننی وہ قتل کر دے مجھ کو، فلا تشمت پس آپ نہ خوش کریں، بی العداء مجھ پر دشمنوں کو، ولا تجعلنی اور نہ آپ کریں مجھے، مع القوم الظالمین ساتھ قوم ظالم کے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے غصے کی حالت میں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ان کی قوم کے بارے میں، تو ان کو اس بات پہ بہت غصہ آیا کہ ان کی قوم ان کے پیچھے شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، تو نہایت غصے کی حالت میں افسوس کرتے ہوئے آئے اور قوم سے مخاطب ہوئے، ان کو کہا تم نے تو میری بہت بری جانشینی کی، تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی، اور غصے کی حالت میں وہ جو تورات کی تختیاں تھیں وہ رکھ دیں ایک طرف، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کے، سر کے بالوں سے اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچنے لگے اپنی طرف۔ قال ابن امہ، یہ پھر ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے نا، یہ ان کا آگے قول لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، یہاں پہ بھائی نہیں کہا، ان کو ماں کے بیٹے اس لیے کہا کہ ان کا غصہ ان پر سے کم ہو، ان کو رحم آئے مجھ پہ، تو وہ مجھے قصوروار نہ سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ ان القوم بے شک قوم، مستضعفونی انہوں نے کمزور سمجھا مجھے، یعنی انہوں نے ہارون علیہ السلام نے بتایا کہ قوم تو مجھے کمزور سمجھتی تھی اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیتے، یعنی وہ میری بات نہیں مان رہے تھے، میں نے ان کو منع کیا تھا، تو میں نے اس ڈر سے پھر میں خاموش رہا کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، یا پھر وہ فرقے نہ ہو جائیں اور پھر آپ آ کے کہیں کہ تم نے تو قوم کو جدا جدا کر دیا، فرقوں میں بانٹ دیا۔ تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو برائی سے منع کیا ہے تو آپ بری ذمہ ہو گئے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ رہے، ان کا ساتھ نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس عذر کی بنا پہ معاف کر سکتے ہیں۔ یعنی ہارون علیہ السلام کی یہ کمزوری تھی نا کہ قوم ان کی بات نہیں مان رہی تھی، تو انہوں نے قوم نے کہا ان کے منع کرنے پر کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے نا ہم اسی حالت میں رہیں گے، تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات ہی نہیں مانی، تو یہ عذر پیش کر رہے ہیں ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو۔ فلا تشمت بی العداء پس نہ آپ ہنسنے کا موقع دیں مجھ پر دشمنوں کو، اور نہ آپ مجھے کریں ظالم قوم کے ساتھ، یعنی میرا قصور نہیں ہے۔ قالا کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، رب اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے، ولی اخی اور میرے بھائی کو، وادخلنا اور داخل کر ہمیں، فی رحمتک اپنی رحمت میں، وانت اور آپ ہی ارحم الراحمین سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، آپ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی دعا ہے۔ تو یہ آپ کو قصہ سارا سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ کیسے پھر انہوں نے کیسے معبود بنایا تھا بچڑے کو، پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پھر کیسے ان پر ناراض ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے بھی پوچھا، قوم سے بھی پوچھا، پھر سامری سے پوچھا، پھر اس بچڑے کو جلا کے اس کی راکھ جو ہے نا دریا میں بہا دی۔ پھر انہوں نے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اپنی شرک کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، لیکن ان کو سزا بڑی سخت ملی تھی، انہیں اپنے ان رشتہ داروں کو قتل کرنا پڑا تھا جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی، یعنی جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا نا، انہوں نے شرک کرنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا۔ 70,000 سے زیادہ کہتے ہیں یہودی ایک دن میں جو ہے نا قتل ہوئے تھے، تو پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے، اتنی آسانی ہے کہ ہم اللہ کے آگے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے، تو ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، ان کے لیے دین کتنا مشکل تھا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اتنا آسان بنایا ہے، لیکن پھر بھی ہم سے اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے شاید کہ ہم نے اپنے اوپر اور بوجھ ڈالے ہوئے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے جو اتنا آسان دین بنا کے بھیجا اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا 8 مارک کو یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔